السلام علیکم جی. محمد شہزاد بٹ, نائب صدر نیشنل پریس کلب کراچی. سب سے پہلے تو بڑا اہم عنوان جو ہے چنا ہے, اس وقت برننگ ایشو ہے یہ, خاص کر سوشل میڈیا پہ. یہ الگ بات ہے کہ کسی اور نام سے ہے. تو میں چاہوں گا کہ سر آپ یہ تھوڑا سا بتائیے. ایک تو دور ثانی, دور اول کی طرف تو آپ نے اپنی گفتگو میں تھوڑا اشارہ کیا, تو دور دوئم جو ہے اس کے بارے میں تھوڑی سی آگاہی مل جائے. دوسری بات یہ کہ دور ثانی ظاہر ہے مستقبل کی طرف آپ کا اشارہ ہے, تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ کب سے لے کے کب تک؟ پھر ایک اور سوال جو ذہن میں ہے, کب سے لے کے کب تک کو کلیئر کر دیں, یعنی کب سے لے کے کب تک ہوگا یا کب سے کب تک آ جائے گا؟ جی, کب شروع ہوگا آپ کے نزدیک دور ثانی؟ آپ ابھی شروع ہوتا دیکھتے ہیں جو بھی صورتحال, اسی تناظر میں بات کر رہا ہوں. ایک اور عام چیز یہ ہے کہ یہ جو افغانستان میں جو ہوا, جو بھی اس وقت معاملات ہیں, یہ پہلے بھی ہو چکے ہیں. پہلے بھی ہماری امیدیں ہوئیں اور ہم نے بڑے نعرے لگائے, اس کے بعد پھر نتیجہ بھی اس کا ہمارے سامنے آیا. تو میں آپ سے یہ جاننا چاہوں گا, میں مختصر سوال کر رہا ہوں کیونکہ آپ کے سامنے طویل سوال کی ضرورت ہے اور نہ جسارت ہے. آپ کس طرح تفریق کرتے ہیں, ڈفرینشیٹ کس طرح کریں گے اس کے بارے میں ہم بڑے مثبت ہیں, کیوں؟ آخر ہمیں کیا چیز نظر آتی ہے کہ ہم اس کے درمیان تفریق کریں؟ بہت شکریہ. مجھے گمان یہ ہے کہ آپ نے میری گفتگو شاید اس میں آپ نہیں آ سکے, دیر سے آئے ہیں یا کیا ہوا ہے. تو ویسے میں نے یہ سارے سوال ایڈریس کر دیے ہیں اس میں, جو بھی آپ نے سوالات پوچھے ہیں ان پہ میں گفتگو کر چکا ہوں, لیکن پھر بھی میں مختصراً عرض کر دیتا ہوں. میں ریورس آرڈر میں شروع کرتا ہوں, یعنی آپ نے آخری بات کی ہے وہ پہلے کہتا ہوں, وہی مجھے یاد ہے. پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ ان سے بہت مختلف ہیں, پہلے والوں سے یہ مختلف لوگ ہیں. اور پہلی دفعہ جب یہ آئے تھے تو اس وقت یہ فیسیلیٹیٹڈ تھی, پاکستان نے بھی مدد کی تھی اور امریکہ کی بھی مدد شامل تھی. لوگ نہیں مانتے لیکن یہ بات تھی. ابھی آئے ہیں تو ہم تو کہتے ہیں جی ہم ہی تھے, لیکن ہم جو تھے ہمیں پتہ ہے ہم نہیں تھے. اور اسی طرح امریکہ کی مقابلہ کر کے 20 سال جنگ لڑ کے آئے ہیں اور اس سے سیکھ کر آئے, اور اب ان کے رویے بہت بدلے ہوئے ہیں, پہلے والے رویے ان کے نہیں ہیں. اور میں نے اس بات کا ذکر کیا ہے کہ خطرات اب بھی ہیں, ان کے لیے بھی ہیں, ہمارے لیے بھی ہیں. یہ کوئی حتمی بات نہیں ہے کہ غلبہ ہو گیا. اور یہ بات بھی میں نے کہی ہے کہ ابھی آیا گیا کچھ بھی نہیں ہے, ابھی صرف آپ کے ہاتھ میں اختیار آیا ہے. آپ کو اسلام لانے میں ابھی ایک کام کرنا پڑے گا, اور یہ بھی میں نے بتایا اس میں کہ یہ عبوری دور ہے. انہوں نے حکومت بھی جو بنائی ہے اسے عبوری حکومت کہا ہے. اور یہ بات میرے کہنے کا مطلب دو ہے کہ ہم میں سے بعض لوگ ان کے بارے میں یہ تنقید کرتے ہیں کہ انہوں نے اسلامی شرعیت کے اصولوں پر عمل کیے بغیر اپنی حکومت قائم کر دی ہے. تو میں یہ سمجھانا چاہتا ہوں کہ ابھی وہ والی حکومت نہیں بنی ہے کہ جسے ہم اسلامی حکومت کہیں گے. یہ ایک عبوری دور ہے جو انہوں نے ٹیک اوور کیا ہے. کوئی تو ایک خلا پیدا ہوا, کوئی تو آئے گا اس کی جگہ پہ. اس عرصے میں انہوں نے وہ سارے ادارے بنانے ہیں کہ جن کے نتیجے میں ایک اسلامی حکومت بنے گی. تو یہ ایک ٹرانزیکشن پیریڈ ہے کہ جس سے وہ گزر رہے ہیں. ابھی ہم اسے کوئی پرفیکٹ اسلامک اسٹیٹ نہیں کہہ سکتے. تو یہ باتیں تو میں اچھا, یہ تو آخری سوال کے حوالے سے. درمیان میں جو آپ کا تھا وہ کیا تھا؟ ہاں, دور دوئم سے مراد یہ ہے کہ جسے ہم نشت ثانیہ کہتے ہیں, یعنی ایک نشت اول اسلام کی ہوئی تھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں. اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں تو مسلمانوں کا عروج و زوال تو ہے, یعنی پہلا عروج عربوں کے ہاتھ ہوئے ہیں, دوسرا عروج جو ہے عثمانیوں کے ہاتھ ہوئے ہیں. تو اب اگر عروج ہوگا تو وہ تیسرا عروج ہوگا. لیکن اسلام کا عروج حضور کے دور میں ہوا, اور اس کے بعد اسلام غریب سے غریب تر ہوتا چلا گیا. مسلمان جب ہندوستان میں سب سے زیادہ عروج پہ تھے اکبر کے دور میں, اسلام سب سے زیادہ غریب تھا کہ بادشاہ کے دربار میں سجدہ کرنے کا حکم تھا. لہذا مسلمانوں کا عروج علیحدہ شے ہے, اسلام کا عروج علیحدہ شے ہے. تو ہم اسلام کے دور ثانی کی بات کر رہے ہیں کہ دور اول تھا کرنے اول جو محمد الرسول اللہ والذین معہ کے ذریعے سے آیا. اب دور ثانی ہے جو دنیا کے اختتام سے پہلے کل روئے ارضی پر ہونا ہے. تو اس کو ہم دیکھتے ہیں, وہ جو بات اب آپ کی وہ تھی اس کی طرف میں آ جاتا ہوں. اس کو ہم اس عمل کے آغاز کے طور پر دیکھتے ہیں, اس کی تکمیل کے طور پر نہیں دیکھتے ہیں. اور یہ امید کرتے ہیں کہ یہ اس کا آغاز ہو, یہ نہیں سمجھتے کہ لازماً آغاز ہو گیا ہے. ایک امید قائم ہوئی ہے اس سے کہ یہ
امید ہے کہ یہ سلسلہ اب آگے بڑھے گا، وہاں سے پاکستان کی طرف بھی آئے گا، پھر یہ کہ وہاں سے جو ہے مزید مغرب کی طرف بھی جائے گا، پھر یہ ایک بڑا خطہ بن جائے گا جو بہت سے اعتبار سے خود مکتفی ہوگا. ہمارے پاس فوج بھی ہے، ایٹمی ٹیکنالوجی بھی ہے، میزائل ٹیکنالوجی بھی ہے، اور یہ اس پورے خطے کے وسائل کو اگر جمع کر لیں تو پابندیاں پھر اثر انداز نہیں ہو سکتی. ہوتا ہے نا، کہتے ہیں جی اقوام عالم نے پابندیاں لگا دیں، تو پابندیاں اگر کسی ایسے ملک پر لگ جائیں جو سیلف سفیشینٹ نہ ہو تو وہ سروائیو کیسے کرے گا. یہ خطہ ان یعنی صلاحیتوں سے بھی اور ان نعمتوں سے بھی مالا مال ہے کہ اس پہ پابندیاں بھی لگا لیں تو یہ اپنی ہی جو پروڈکشن ہے اس پہ سروائیو کر سکتے ہیں. تو یہ کچھ یعنی اس کے پیچھے امید کی بنیاد ہے.